بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس نبد نتحدث فيها. فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأدوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم النظر سهم من سهام إبليس مسموم. فإذا غض البصر غض الرجل بصره أورثه الله الحلاوة في قلبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. حضرات علماء کرام، دوستوں اور بھائیوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد ہونے والا اس علاقے کا یہ سالانہ تیسرا اجلاس ہے جس میں شرکت کا مجھے موقع دیا گیا. چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا اور کچھ باتیں دین کی مناسبت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کچھ کارآمد اور کچھ مفید باتیں کہلوا دے جو میرے لیے بھی اور آپ حضرات کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو. دیکھیے، اس جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی و اصلاح معاشرہ. اس کے اندر آپ کو دو لفظ ملے گا، دو جملہ ملے گا. ایک ہے سیرت النبی اور دوسرا ہے اصلاح معاشرہ. سیرت النبی کا ترجمہ ہوگا نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصلاح معاشرہ کا ترجمہ کریں گے معاشرے کی اصلاح. یعنی اس عنوان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، ماحول میں دین کے تعلق سے جو خرابیاں اور گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں انہیں دور کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اسی مناسبت سے آج کے اس اجلاس کا نام رکھا گیا جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ. یہ دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ لازم اور ملزوم ہے. جہاں پر سیرت کا تذکرہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ہماری اور آپ کی اپنے معاشرے پر نظر پڑے گی، اور ہم چاہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی مبارک سنتوں کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. اور اسی طریقے سے جب ہم کبھی معاشرے کا تذکرہ کریں گے تو لا محالہ ہمارے ذہنوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا
ذکر خیر یقیناً آئے گا کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ ہی کے ذریعے سے، اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والوں تم سب کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ہر قسم کی خرابی پائی جا رہی ہے، کوئی ایسی خرابی نہیں ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر پنپ نہ رہی ہو۔ ہر طرح کا بگاڑ اور ہر طرح کی خرابی ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر اور مسلم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، خواہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، ادھیڑ ہو، بوڑھا، ہر انسان کسی نہ کسی خرابی اور گڑبڑی کے اندر مبتلا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی اور حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے خرابیاں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہیں، من جملہ ان خرابیوں کے ایک اہم خرابی اور ایک اہم بگاڑ جس کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ ہے نگاہ کی حفاظت کا نہ ہونا۔ نگاہ کی حفاظت کا نہ ہونا، جس کو ہم دوسری زبان میں کہہ سکتے ہیں بد نظری اور بد نگاہی۔ یہ ایک ایسا مرض ہو چکا ہے ہمارے معاشرے کا کہ جس کے اندر خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو، اس مرض کے اندر اور اس خرابی کے اندر اور اس بگاڑ کے اندر ہر ایک مبتلا نظر آتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بد نظری اور بد نگاہی، اس کی حقیقت کیا ہے کہ ایک انسان، ایک شخص کسی غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ ڈالے شہوت کے ساتھ یا لذت کے ساتھ، اس بات کو ذہن سے سنیے گا، بد نظری اور بد نگاہی کہتے کس کو ہیں کہ ایک شخص کسی غیر محرم یعنی اجنبی عورت کے اوپر نگاہ ڈالے شہوت کے ساتھ اور لذت کے ساتھ، خواہ وہ عورت اس کے سامنے موجود ہو یا اگر موجود نہیں ہے تو اس کی کوئی تصویر یا اس کا کوئی ویڈیو موجود ہو، اس پر وہ شخص کیا ہے شہوت کی نگاہ ڈالتا ہے اور لذت کی نگاہ ڈالتا ہے، وہ اجنبی عورت ہے، اسی کو کہا جاتا ہے بد نظری اور بد نگاہی۔ قرآن کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گناہ سے امت مسلمہ کو بہت ڈرایا ہے اور ہم مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم اور آپ اپنی نگاہ کی ہمیشہ حفاظت کیا کریں۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ یہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے انسان اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ ان کا بدن صحیح سالم ہے، ہاتھ بھی صحیح ہے، پاؤں بھی ان کا صحیح ہے، کان ہے، ناک ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، لیکن سارے بدن کے صحیح سالم ہونے کے باوجود بیچارہ پیدائشی نابینا ہے، پیدائشی نابینا ہے۔ آنکھ تو ملی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ان آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہے، اس کے لیے دنیا تاریک ہی تاریک ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے صرف اور صرف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے اندر روشنی بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم دنیا کی رنگینی کو اور اس دنیا کے حسن و جمال کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کی نگاہوں میں روشنی نہیں ہے وہ پیدائشی نابینا ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت کے طور پر ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اس آنکھ کا خالق اور اس آنکھ کا پروردگار
رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو آنکھ عطا فرمائی ہے تو اس آنکھ کا صحیح استعمال کیا جائے، خیر کے کاموں میں اس کا استعمال کیا جائے، گناہ کے کاموں میں اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس آنکھ سے اگر خیر کا کام لیا جائے گا، یقین جانو میرے دوستو عزیزوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر اس نگاہ سے گناہ کا کام لیا گیا، شر کے کام انجام دیے گئے، تو اس نگاہ کی وجہ سے جہاں ہمیں آخرت کا نقصان ہوگا، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی نقصانات سے بھی ہمیں دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس نگاہ کو خیر کے کاموں میں لگایا جائے۔ وہ خیر کے کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اور اسی طریقے سے اس نگاہ کے ذریعے سے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے سے اللہ والوں کی اور علماء ربانیین کی، بزرگان دین کی، نیک لوگوں کی، صلحاء کی زیارت کی جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں بندوں کو۔ تو دیکھو یہ سب اخروی فائدہ ہے، اس میں دنیاوی فائدہ بھی چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، کہ جب اس آنکھ کے ذریعے سے خیر کا کام لیا جائے گا، شاید آپ حضرات جانتے نہیں ہوں گے، خیر کا کام لینے کی وجہ سے، یعنی اس نگاہ کے ذریعے سے قرآن پڑھنے یا ماں باپ کو عقیدت اور احترام کے دیکھنے کی وجہ سے، اللہ والوں کو دیکھنے کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ جن چیزوں کو دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تو جہاں آخرت کا فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا دل مضبوط ہوگا۔ اس بات کو سمجھیے گا، ہمارا دل مضبوط ہوگا، ہمارا ذہن مضبوط ہوگا، ہماری قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ انسان کا مائنڈ اور انسان کا ذہن صحیح کام کرے گا، اس لیے کہ اس نگاہ کے ذریعے سے وہ صحیح کام لے رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم نے اس نگاہ کے ذریعے سے صحیح کام نہیں لیا، گناہ کا کام لیا ہے، تو پھر گناہ کا کام، جیسے اس نگاہ کو ہم نے غیر محرم لڑکیوں کے اوپر ڈالا ہے، غیر محرم اور اجنبی عورتوں کے اوپر اپنی نگاہ کو ڈالا ہے، اور اسی طرح اس نگاہ سے ہم نے فلمیں دیکھی ہیں، گانے ہم نے دیکھے ہیں، اور دوسرے خرافات کی چیزیں ہم نے اس نگاہ کے ذریعے سے دیکھی ہے، تو یاد رکھو میرے دوستو عزیزوں، جہاں آخرت کا عذاب ہے اور آخرت کا وبال ہے، دنیا کے اندر بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ نقصان اس شکل میں ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، انسان کی صحت جاتی رہتی ہے، انسان کی روشنی خراب ہو جاتی ہے، اس کی نگاہیں رفتہ رفتہ ماند پڑنے لگ جاتی ہیں، انسان کو افسوس نہیں ہوتا، انسان اللہ والوں کے سامنے کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتا، اور اگر کسی نیک لوگ کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں اور اس کے قدم ڈگمگاتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کی نگاہوں میں نگاہ ملا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ سب دنیا کا نقصان ہے میرے دوستو عزیزوں، یہ سب دنیا کا نقصان ہے۔ اس بد نظری اور بد نگاہی کی وجہ سے میں نے ایک چیز بیان کی کہ انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، قوت یادداشت یعنی یادداشت، باتوں کو یاد کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، انسان ضروری چیزوں کو بھی بھولنے لگتا ہے، بہت سی اہم باتیں اس کے ذہن سے نکلنے لگتی ہیں اگر اس نگاہ کے ذریعے سے ہم نے گناہ کا کام لیا۔ اس لیے نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کا ذہن مضبوط ہو جائے، اس کی صحت اچھی رہے، تندرست رہے، اور اس کا مائنڈ صحیح چلے، اس کا دماغ بڑا طاقتور ہو، تو اسے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتنے بڑے امام گزرے اس امت کے اندر، 4 ائمہ میں سے تیسرے نمبر پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا نام ہے محمد ابن ادریس ابن شافع، آپ کے محمد ابن ادریس ابن شافع، آپ کے دادا کا نام ہے شافع، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے، اور آپ کے ماننے والے کو شافعی یا شوافع کہا جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش سن 150 ہجری کے اندر ہوئی۔ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے، اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا ایک غیبانہ نظام ہے کہ ایک بڑا عالم دنیا سے رخصت ہوا ہے، اسی سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔
آپ کی ولادت سن 150 کے اندر اور وفات سن 204 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ آپ نے عربی زبان کے اندر ایک بڑا زبردست شعر کہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، لیکن آج کل کے شاعروں کی طرح نہیں کہ غزلیہ اشعار کہیں اور نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکائیں، نہیں، دینی اشعار کہتے تھے۔ ان کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اللہ اکبر، کیا شعر ہے! امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت امام وکیع ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت امام وکیع ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے اس امت کے اندر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے حضرت امام وکیع ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت امام وکیع ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کے کمزور ہونے کی شکایت کی، یعنی میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں باتیں اور دینی باتیں اور حدیث یہ سب یاد کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں رہتا نہیں ہے، میں بھول جاتا ہوں، اور یہ برابر نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار ایسا ہوا کہ بھول گیا میں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ شکایت کی، سوء حفظ کی، تو میرے استاد نے مجھے کیا نصیحت کی؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاد نے کہا کہ محمد، یعنی امام شافعی سے کہہ رہے محمد اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت سے نوازیں، تو فاوصانی الی ترک المعاصی، تو تم گناہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہ کا خاصہ یہ ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، اور اس میں خاص طور سے بد نظری اور بد نگاہی کا گناہ، اس سے انسان کا ذہن کمزور ہوتا ہے، انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، اس کا دل برابر دھڑکتا رہتا ہے، وہ بے چینی اور بے اطمینانی کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اس کے سر کے اندر برابر درد محسوس ہوتا ہے، اس کی نگاہیں ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ فرمایا کہ اس گناہ کو چھوڑ دو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام شافعی کا کیا مقام ہے، بھلا ان سے گناہ کہاں ہو سکتا تھا، لیکن جب ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ گناہ چھوڑ دو، تو ہم اور آپ اس کے کتنے زیادہ مکلف ہوں گے، ذرا ہم اندازہ لگائیں۔ اس زمانے کے جو ائمہ حدیث گزرے ہیں، علماء حدیث، میرے دوستوں عزیزوں، 1.5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ آج جیسے لوگ قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں تو انہیں ہم اور آپ حافظ صاحب کہتے ہیں، اس زمانے میں تو قرآن کا حفظ یہ ہر بچے کو ہوتا تھا، ہر بچہ حافظ قرآن ہوتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس زمانے کے علماء کرام حدیثوں کے حافظ ہوا کرتے تھے۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 2.5 یا 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ اتنی زیادہ حدیثیں اس زمانے کے علماء حضرات یاد کرتے تھے، سب ذہن کے اندر بٹھاتے تھے، اور اس زمانے میں یہی مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ ذہن کے اندر باتیں رہیں، تب جا کر ہم اپنے علوم کو اپنے شاگردوں تک منتقل کر پائیں گے۔ اس لیے یہ حضرات اپنے قوت حفظ کو بڑی اہمیت دیتے تھے، اور کوئی بات ہمارے ذہن سے نکل جائے کبھی اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال کیا اپنے استاد سے، تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو فاوصانی الی ترک المعاصی، آگے فرمایا فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ یہ علم اللہ کا نور ہے، یہ علوم دینیہ، خواہ وہ قرآن کا علم ہو یا حدیث کا علم ہو، یہ اللہ کا نور ہے۔ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ نور کسی نافرمان بندے کو نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، ہم سب دیکھو اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر کہیں نہ کہیں قرآن کی چند آیتیں اور چند صورتیں ہیں، اور ہم سب کامیابی چاہتے ہیں۔ ہمیں پہلی بات اس بات کا عزم مصمم کرنا ہوگا کہ ہمیں گناہ والی زندگی سے توبہ کرنا ہوگا اور گناہ کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر ہم گناہ چھوڑیں گے تبھی ہمارا حافظہ مضبوط ہوگا، ورنہ ہم سوء حفظ کے شکار رہیں گے، اور اس میں سب سے بڑا دخل ہے بد نظری اور بد نگاہی کا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں۔ دیکھیے، جیسے کوئی کمپنی ہوتی ہے، کوئی پروڈکٹ تیار کرتی ہے، تو وہ انسانوں کو اس بات سے آگاہ کر دیتی ہے کہ ہمارا یہ جو پروڈکٹ ہے، یہ جو اشیاء ہے، یہ چیزیں ہیں، ہم نے اس کو جو بنایا ہے، اس سے یہی چیز کام جب لیا جائے گا تب جا کر یہ چیز صحیح سلامت رہے گی، لیکن اگر اس سے غلط کام لیا گیا تو یہ چیز نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جیسے یہ موبائل ہے،
ہم سب جانتے ہیں کہ اس موبائل سے اگر ہم بات کر رہے ہیں یا دینی بیانات سن رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ صحیح کام ہے، موبائل محفوظ ہے، صحیح سلامت ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ اس موبائل کو پانی کے اندر گرا دے تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط کام لے لیا گیا، تو پھر کیا ہے کہ ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، یہ موبائل ضائع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو نگاہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ کہ صحیح کام کے اندر استعمال کیا جائے، صحیح کام کے اندر ہم استعمال کریں گے نگاہ کو تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر ثواب بھی عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، ہمارا بدن مضبوط ہوگا، دماغ ہمارا کام کرے گا، ہمارا حافظہ مضبوط ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس سے اگر ہم نے اس آنکھ سے ہم نے گناہ کا کام لیا، غلط کام میں استعمال کیا، تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ، دنیا کے اندر ہم کمزوری کا شکار ہو جائیں گے، ہمارے قدم لڑکھڑانے لگیں گے، ہمارا دل کمزور ہو جائے گا، بار بار ہمارا دل دھڑکے گا اور اس کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی، اور اسی طریقے سے ہمارا حافظہ کمزور ہو جائے گا، ہمارا حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم اور آپ اپنی نگاہ کی بہت حفاظت کریں۔ چنانچہ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو تعلیم دے دیجئے، اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجئے، جو ان میں سے مرد ہیں، ایمان والے مرد ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب راستہ چلا کریں تو نگاہ جھکا کر چلا کریں، نگاہ جھکا کر چلا کریں، یا اگر کہیں کھڑے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، کوئی غیر محرم عورت کا گزر ہو رہا ہے، کسی اجنبی لڑکی کا گزر ہو رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ جھکا لیں، اپنی نگاہ جھکا لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کو گناہ کے کام میں استعمال نہ کریں، یعنی زنا نہ کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دو ہدایات دی گئی ہیں یہ ایمان والے مردوں کے لیے بہترین ہدایت ہیں۔ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتا ہے کہ کون کس موقع پر کیا حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ ہدایات دینے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان بد نظری کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے تو فرمایا ان اللہ علیم خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال کی خبر رہے گی، اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال کی خبر رہے گی۔ یہ آیت نمبر 30-31 کے اندر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَن يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ، اور اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کی مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے۔ پہلی آیت کے اندر مردوں کو حکم دیا گیا اور اس آیت کے اندر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، وہ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے ایک مرد کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی اجنبی لڑکی یا کسی غیر محرم عورت کو لذت یا شہوت کی نگاہ سے دیکھے، نگاہ اٹھا کر دیکھے، اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی اجنبی مرد کو یا کسی غیر محرم مرد کو شہوت یا لذت کی نگاہ سے دیکھے۔ جس طریقے سے مرد کے لیے بد نظری اور بد نگاہی حرام ہے، اسی طریقے سے شریعت اسلامیہ کے اندر عورتوں کے لیے بھی بد نظری اور بد نگاہی حرام ہے۔ اور اس پر دلیل حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک صحابی ہیں، نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا صحابی ہیں، پیدائشی نابینا ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دے رکھی تھیں لیکن ان آنکھوں کے اندر نگاہ نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، پیدائشی نابینا تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دروازے پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں، بڑے زبردست اور جلیل القدر صحابی ہیں لیکن نابینا تھے۔ جب یہ آئے، جب یہ اندر آنے کی اجازت چاہنے لگے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی اپنی ازواج مطہرات اور اس موقع پر وہاں پر غالباً حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما
امہات المؤمنین میں سے یہ دو آپ کی ازواج مطہرات یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اندر میرے گھر کے اندر حجرے کے اندر آنے کی اجازت چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ نابینا تھے، انہیں دنیا نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جب وہ اندر آنے کی اجازت چاہ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ کیا فرمایا؟ پردہ کر لو، احتجبا، پردہ کر لو۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ فرماتی کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ جس شخص سے پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بیچارہ نابینا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نابینا شخص سے پردہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال آقا کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ضروری تھی۔ فرماتی ہے کہ ہم دونوں نے پردہ کیا، لیکن جب عبداللہ ابن ام مکتوم چلے گئے تو ہم سے رہا نہیں گیا، اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کی نگاہوں کے اندر روشنی ہو، آنکھوں کے اندر روشنی ہو، تو اس سے تو پردہ کرنے کا حکم سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو پیدائشی نابینا ہو اس سے کیسے پردہ کیا جائے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا اپنی ازواج مطہرات کو، اور پھر ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کی ہر عورتوں کو، ہر عورت کو آپ نے تنبیہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا افعمیاوان انتما افلا تبصرانہ، کہ اے عائشہ اور اے حفصہ بتاؤ کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، یعنی تم دونوں کو تو نظر آ رہا ہے، افلا تبصرانہ، کیا تم دونوں عبداللہ ابن ام مکتوم کو نہیں دیکھتی ہو؟ تمہاری نگاہوں کے اندر تو اللہ نے روشنی رکھی ہے، لہذا جب تمہیں نظر آ رہا ہے اس لیے تم بھی تم ان سے پردہ کرو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس طریقے سے ایک مرد کے لیے اپنی نگاہ کی حفاظت ضروری ہے، اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے بھی اپنی نگاہ کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا، اور وہ موقع یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کچھ صحابہ کرام تھے، وہ کسی راستے میں کوئی بیٹھک تھی، کوئی چبوترا مدینے کے اندر، چند صحابہ کرام روزانہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے، چند صحابہ کرام وہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے تنبیہ فرمائی، آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے میں اس طریقے سے بیٹھنے سے باز رہو، راستے میں نہ بیٹھا کرو، لوگ آنے جانے والے ہوتے ہیں، کس کو کیا ضرورت ہو، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی آنے جانے والی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ عورتیں حجاب محسوس کرتی ہیں، ہاں یہ بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ اگر کوئی انسان کہیں پر، اور ایک انسان کیا چند مرد حضرات کسی جگہ پر بیٹھکا بنا لے چبوترے کی شکل میں، اور وہاں پہ ایک عام راستے جو عام راہ گزر ہو، گزرنے کا راستہ ہو، وہاں پر بیٹھنا شروع کر دیں، آپ یہ بات یقین جانو کہ عورتیں حجاب محسوس کرنے لگتی ہیں، آپ ان کے حق کو دبا رہے ہو، ان کی حق تلفی کر رہے ہو، اس لیے کہ راستے پر اگر آپ کا حق ہے تو ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی پورا حق ہے، جیسے آپ کا حق ہے کہ آپ اس راستے سے گزرو، اسی طریقے سے ان کا بھی برابر کا حق ہے کہ وہ اس راستے سے گزریں۔ تو یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہوا کہ چند صحابہ کرام بیٹھنے لگے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور کہا کہ اس طریقے سے راستے میں نہ بیٹھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، اور ہم ایسے ہی نہیں بیٹھتے، ہم بیٹھتے ہیں وہاں پر دین کی، اسلام کی، ایمان یقین کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کی طرح بیٹھکا بازی نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، ہمارے اور آپ کی طرح چبوترے پر نہیں کہ بیٹھ گئے گالی بک رہے ہیں، ان کو گالی پکڑ، جھوٹ، فساد، غیبت، چغل خوری اور ادھر ادھر کی باتیں، صرف دنیا کی اور گناہ کی باتیں نہیں۔ صحابہ کرام اگر بعض مرتبہ بیٹھے ہیں تو کیا ہے کہ وہ دین کی، اسلام کی، ایمان یقین کی باتیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوری بات بیان کی کہ یا رسول اللہ ہم بیٹھتے ہیں لیکن اس وجہ سے بیٹھتے ہیں، ایمان یقین کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو، دو چار حضرات آ جاتے ہیں اور اس سے ہمارے یقین کے اندر، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسری جگہ اکٹھا ہونے کی نظر نہیں آتی۔
جب یہ پوری بات بیان کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری مجلس تمہارے پاس نہیں ہے، لے دے کر یہی ایک مجلس ہے، یہی ایک بیٹھنے کی جگہ ہے، تو ٹھیک ہے بیٹھا کرو، لیکن چند ہدایات ہیں ان کا خیال رکھنا۔ وہ ہدایات کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نگاہ کو نیچی رکھا کرو۔ وہاں پر بیٹھ رہے ہو، کسی مجلس کسی بیٹھک کے اندر بیٹھ رہے ہو تو خیال رکھنا، پہلی ہدایت میری یہ کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھنا۔ اگر وہاں سے غیر محرم عورتیں گزر رہی ہیں تو نگاہ کو نیچی رکھنا، نگاہ نہ پڑے کسی عورت کے اوپر، کسی لڑکی کے اوپر نگاہ نہ پڑے۔ اور فرمایا وکف الاذی، اور تکلیف دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے ساتھیوں کو بچانا، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج عالم تو یہ ہے کہ بیٹھکا میں یا اسی طریقے سے عام راہ گزر پر بیٹھ کر جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے عورتیں بھی گزرتی ہیں، بیٹھ کر نظر باری کی جاتی ہے، اور اس بد نظری اور بد نگاہی کا گناہ ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں کرتے میرے دوستو عزیزوں، اسی پر بس نہیں کرتے، بعض ایسے کمبخت قسم کے ہیں کہ گزرنے والی عورتوں کے اوپر آواز بلند کرتے ہیں اور اپنی ذات سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وقف الاذی عن الطریق، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ ایسے لوگ ذرا اپنے دل پر اور اپنے اوپر لے کر سوچیں، اگر ان کی بہن بیٹی، ان کی ماں اور یا ان کی کوئی محرم راستے سے گزرے اور کوئی نوجوان اگر ان کی بہن بیٹی کے اوپر آواز بلند کرے تو وہ کیسا محسوس کریں گے، وہ کیسا محسوس کریں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان اور کوئی بھی حمیت والا اور غیرت پسند انسان کبھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میری بہن بیٹی میری ماں کے خلاف کوئی نازیبا کلمات بلند کرے، کبھی کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ میرے دوستو عزیزوں، جب ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرنے والے بنے۔ حدیث کے اندر ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے لیے وہ باتیں پسند نہ کرو، جب تک تم دوسرے کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ کیا فرمایا؟ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ وہاں پر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام غصہ ہو گئے، بھڑک گئے، کیسا آدمی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ رہا ہے اور زنا جیسے سنگین گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، اور کچھ صحابہ کرام اس کو شب و شت میں اور مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور انہیں بیٹھایا اور کہا کہ چھوڑ دو، انہیں آنے دو، انہیں پاس آنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور پاس بلانے کے بعد بڑے پیار محبت سے سمجھایا، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، بڑے پیار محبت سے سمجھایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ آپ مجھ سے زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ اتنا سنگین گناہ ہے اسلام کے اندر، مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ یا کسی اور تمہارے محرم کے ساتھ زنا کرے، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ یہ سوال کیا، کیا تم اسے پسند کرو گے، اس سے راضی ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں تلوار نکالوں گا اور اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، سر قلم کر دوں گا، سر قلم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ میرے بہن بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے، تو دوسرا بتاؤ کیسے پسند کرے گا کہ اس کی بہن بیٹی اور اس کی ماں اور اس کے گھر کی محارم کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی جائے۔ وہ صحابی دل کے اندر ان کے تڑپ تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جب اس طریقے سے بات سمجھائی میرے دل کے اندر اتر گئی، اور میں وہاں سے عہد کر کے نکلا ہوں کہ اب میں کبھی زنا کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھے زنا سے اتنی نفرت ہوگی کہ دنیا میں کسی چیز سے مجھے اتنی زیادہ نفرت نہیں ہوئی۔ آج ہمارے سامنے بھی وہی آیتیں ہیں، وہی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن میرے دوستو دل کے اندر سچی تڑپ نہیں ہے۔ جب دل کے اندر انسان کے سچی تڑپ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی دنیا کو بدل دیتے ہیں، انسان ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے، گمراہی سے نکلنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اس بات کو ذہن کے اندر ہم بٹھائیں کہ یہ جو راستے پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اول تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان کی دینی مجلسیں ہوا کرتی تھیں،
دینی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، ایمان یقین کی باتیں کیا کرتے تھے، مسائل کا دورہ چلتا تھا، علم یقین کی باتیں ہوا کرتی تھیں، دوسرے اس زمانے میں ان کے بیٹھنے کی اور اکٹھا ہونے کی کوئی دوسری جگہ نہیں تھی، اس وجہ سے وہ بیٹھتے تھے۔ ہمارے پاس تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بے شمار جگہیں ہمارے پاس ہیں، اس لیے ہم اس طرح کی راہوں پر اور گزرگاہوں پر کبھی بیٹھنے کا اہتمام نہ کریں کہ جہاں سے ایک عام گزرگاہ ہو، ہر چھوٹا بڑا بوڑھا نوجوان مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی گزرنے والی ہوں۔ ہم ایسی جگہوں پر بچنے سے اجتناب کریں، نہ بچیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا آخرت کا بھی گناہ ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر کبھی راستہ ہم چلیں تو نگاہ کو جھکا کر چلیں اور اپنی زبان کو بہت قابو میں رکھیں، اس بات سے کہ اگر کسی کی بہن بیٹی، کسی کے محرم گزر رہی ہو ہماری نگاہوں کے سامنے سے تو کیا عجیب معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور نازیبا کلمات بک رہے ہیں۔ ہم کیا اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی ہماری بہن بیٹی کے خلاف نازیبا کلمات کہے؟ اس لیے اب ان حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی راستے سے گزرو یا اگر کہیں بیٹھے ہو تو آپ نگاہ کی حفاظت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ زبان سے پہنچاؤ اور نہ اپنے اعضاء اور جوارح سے پہنچاؤ۔ ورد السلام، اور فرمایا کہ سلام عام کرو، خوب سلام کیا کرو، ہر آنے جانے والے گزرنے والے کو سلام کیا کرو۔ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ کام کیا کرو۔ نگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیے، نگاہ کی حفاظت کیجیے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، کہ یہ نظر یعنی کسی غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ ڈالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس کا ایک زہر آلود تیر ہے، ابلیس کا ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ آگے فرمایا فمن غض بصرہ، یعنی اس نگاہ کے ذریعے سے شیطان ایک تیر چلاتا ہے، اور کیا ہے، نگاہ اٹھانے والے کے دل کو مریض کر دیتا ہے، چھلنی کر دیتا ہے، اور وہ بد نظری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور برابر اسی گناہ کے اندر رہتا ہے جب تک توبہ نہیں کرتا، اور برابر خسارے کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ابلیس کا زہر آلود تیر ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ جو مسلمان اس حرکت سے توبہ کر لے، باز آ جائے، فمن غض بصرہ، جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نگاہ جھکا لے، فرمایا اورثہ اللہ الحلاوۃ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر حلاوت اتار دیتا ہے، چاشنی اور مٹھاس اتار دیتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ سے میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ نگاہ کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، اس کا یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔ آپ کسی حکیم اور ڈاکٹر کو دکھا کر آپ اس سے اپنا علاج حاصل نہیں کر سکتے، اس کا صرف اور صرف واحد علاج یہی ہے کہ اگر کسی محرم کے اوپر نگاہ پڑ رہی ہے فوراً نگاہ کو جھکا لو، دل کے اندر استغفار کرو، یہی اس کا علاج ہے۔ جب آپ اس کے اوپر مداومت کرنے لگیں گے اور آپ کو بار بار اتفاق پڑتا گیا، آج کل کا جو ماحول ہے، گلیوں سے گزرو، چوراہوں سے گزرو، مارکیٹ چلے جاؤ، بازار چلے جاؤ، بے حیائی اور فحاشی اور بے پردگی کا ایک دورہ ہے، نگاہیں محفوظ نہیں رہتی۔ لیکن ایسے حالات میں بھی ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنی نگاہوں کو بچانا ہوگا، جیسے صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی تھی۔ ایک صحابی گزرے حضرت ابو غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی غزوے میں وہ ساتھ تھے، اور وہاں پر دشمنوں سے اور کافروں سے جو جنگ کی نوبت تھی، اور جب جنگ ختم ہوئی تو حدیث کے اندر ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ابو غزوان رحمۃ اللہ علیہ کہیں راستے سے گزر رہے تھے، ایک کافرہ عورت یعنی ایک غیر مسلمان عورت، بدکار اور بدکردار، ان کے سامنے آتی ہے اور اپنا لباس اتار دیتی ہے، بالکل ننگی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ان کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنی نگاہ، میرے دوستوں، اپنی نگاہ کے اندر ایسے مکہ مارا
اور اپنی نگاہ کو تکلیف پہنچا دی، یہاں تک کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہنچے اس واقعے کے بعد اور کہا کہ آج میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا اور میں نے یہ کام کر لیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال انہیں سمجھایا اور کہا کہ آپ نے جان بوجھ کر نگاہ نہیں ڈالی تھی، وہ آپ کی نگاہ نظر فجاعہ تھی، یعنی اچانک کی نگاہ پڑ گئی تھی، اور شریعت میں اس نگاہ کے پڑنے کی وجہ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ دیکھو ایک ہے نظر فجاعہ، نظر فجاعہ یعنی اچانک، آپ کا کوئی قصد نہیں تھا، ہمارا کوئی قصد نہیں تھا، راستہ سے گزر رہے تھے، بے پردگی کا سیلاب ہے، کسی موڑ پر کسی لڑکی کے اوپر نگاہ پڑ گئی، کسی غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی، اچانک ہمارے ارادے اور قصد کے بغیر ایسی نگاہ پڑنے کو شریعت میں نظر فجاعہ کہا جاتا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اچانک کی نگاہ پڑی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا گناہ نہیں لکھتے ہیں۔ ہاں اگر اس نظر فجاعہ کے بعد اگر ہم نے دوبارہ اگر نگاہ ڈالی تو اب اس لیے میرے اختیار سے پڑی ہے، میرا قصد تھا، میرا ارادہ تھا، تو اس دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ پڑے گا، اس دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ پڑے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النظرۃ الاولی سہو، النظرۃ الاولی خطأ، کہ پہلی نگاہ اگر غیر محرم پر پڑ جائے جسے نظر فجاعہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خطا ہے، غلطی ہے، شریعت کی طرف سے معفو عنہ ہے، معاف ہے۔ فرمایا والثانیہ عمد، لیکن دوسری مرتبہ اگر نگاہ ڈالی گئی تو یہ قصدن ڈالی گئی، عمد ہے وہ، اور جب دوسری مرتبہ ڈالی گئی تو یہ کیا ہے؟ نگاہ ڈالنے والے نے گناہ کمایا۔ آگے فرمایا والثالثہ، والثالثہ ایک لفظ ہے جو میرے ذہن سے نکل رہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیسری مرتبہ اگر نگاہ ڈالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ نگاہ ڈالنا یہ ہلاکت میں ڈال دینے کا سبب ہے، ہلاکت میں ڈال دینے کا سبب ہے، اور انسان ذلت اور خواری کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نظر فجاعہ ہوتی ہے، ہم راستہ چل رہے ہیں، کسی کے اوپر نگاہ پڑ گئی، اچانک ہمارا کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا، تو وہ نظر فجاعہ وہ معاف ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر فجاعہ کے بارے میں سوال کیا کہ شریعت کی طرف سے کیا مسئلہ ہے نظر فجاعہ کا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نظر فجاعہ کسی یعنی اچانک کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑی ہے تو آپ بس اپنی نگاہ کو پھیر لو، یعنی شریعت کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر دوبارہ ڈالا گیا، تیبارہ ڈالا گیا تو پھر گناہ پڑے گا، اور جتنی مرتبہ نگاہ ڈالی جائے گی گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو عزیزوں، میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ نگاہ اگر اچانک پڑ گئی تو نظر فجاعہ، اور اگر بار بار ڈالا گیا تو گناہ کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے بچنے کا اسلام نے اور شریعت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے بزرگان دین اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ بد نظری کی جائے، بد نگاہی کی جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت کے اوپر ان کی نگاہ پڑ گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میری نگاہ کی روشنی سلب فرما لے، میری نگاہ کی روشنی جاتی رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی نگاہ کی روشنی چلی گئی، نگاہ کی روشنی چلی گئی۔ لیکن کافی سال کے بعد ایک وقت ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ نگاہ کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت بڑے نقصان کے اندر مبتلا ہوئے۔ تو انہوں نے اللہ سے دوبارہ دعا کی کہ اے اللہ میرے آنکھوں کی بینائی دوبارہ لوٹا دے۔ چنانچہ جب انہوں نے دوبارہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ کی روشنی لوٹا دی۔ میرے دوستو عزیزو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے، بزرگان دین، اولیاء کرام اور صلحاء اعظام اور اللہ والے اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ غیر محرم عورتوں کے اوپر نگاہ ڈالی جائے۔ اگر ان کی نگاہیں پڑی ہیں اور نظر فجاعہ بھی پڑی ہے تو ان کے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ کسی نے دعا کر کے اپنی بینائی سلب کروا لی اور کسی نے اپنی آنکھ کے اندر مارا اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ بے شمار واقعات ہیں، حالانکہ اس نظر فجاعہ شریعت کی طرف سے معاف ہیں، اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ نظر فجاعہ تو دور کی بات، ہم اور آپ لذت اور شہوت کی طور پر عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اپنی نگاہوں کو ٹھنڈک پہنچاتے رہتے ہیں اور گناہ کماتے رہتے ہیں، دنیا کا بھی نقصان کماتے ہیں، آخرت کا بھی نقصان کماتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں،
آخرت کا بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں سے یہ جو بد نظری کا گناہ ہوتا ہے، آج موجودہ زمانے میں اس کی کئی شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ جس کو جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی نگاہ کو کسی غیر محرم، پہلی شکل بد نظری اور بد نگاہی کی یہ ہے کہ ہماری نگاہ غیر محرم عورتوں کے اوپر اور لڑکیوں کے اوپر پڑے، یہ پہلی شکل ہے۔ اور اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کریں، یعنی اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ جیسے میں آپ حضرات کو بتلاؤں، ایک مرد ہے، مرد کی شرمگاہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، یہ پورا حصہ شطر میں داخل ہے، بلا ضرورت اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بلا ضرورت کھولے گا گناہ کمائے گا، بلا ضرورت کوئی کھولے گا تو گناہ کمائے گا، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن دیکھا جائے آج ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے کس طریقے سے اپنا سطر کھولتا ہے۔ ہماری برادری میں عام طور سے لوگ لنگی پہنتے ہیں، اب لنگی پہن کے دوستوں کے درمیان دوسرے مردوں کے سامنے اٹھا لیا، لنگی اٹھا لیتے ہیں، گھٹنا دکھ رہا ہے، ران دکھ رہی ہے، گناہ کا کام ہے، بچائیے اپنے آپ کو۔ یہ اگر کسی کی نگاہ پڑ رہی ہے تو بد نظری ہو رہی ہے، بد نگاہی ہو رہی ہے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا بات کرتے کرتے لنگی اٹھا لیتے ہیں، ران دکھ رہی ہے، گھٹنا دکھ رہا ہے، سب ناجائز کام ہے۔ اسی طریقے سے بد نظری کا ایک طریقہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تاک جھانک۔ اب ایک نوجوان لڑکا کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، ابھی اجازت بھی نہیں لیا ہے، لیکن دروازے کے سوراخ سے یا آنگن میں پہنچ کر تاک جھانک کرتا ہے، گھر کی عورتوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا اسی طریقے سے چھت پر چڑھ گیا اور آس پڑوس کی رہنے والی عورتیں ہیں ان کے اوپر نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں چلتا ہے۔ یہ بھی بد نظری کا ایک طریقہ ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم اور آپ اپنے آپ کو اس بات سے بھی بچائیں، یعنی سطر پوشی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے قبیل سے یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم غسل خانے کے اندر نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت باحیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حیا اور شرم کو پسند کرتا ہے۔ گرچہ فتوے کی روح سے آپ کو اجازت ہے کہ اگر غسل خانے میں دروازہ لگا ہوا ہے آپ بلا کپڑے بھی نہا سکتے ہو، لیکن ایسے موقع پر بھی اس غسل خانے کے اندر جس میں پردے کا انتظام ہو، دروازہ لگا ہوا ہو، ایسے موقع پر بھی ہم اپنا سطر نہ کھولیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ باحیا ہے اور حیا کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے میرے دوستو عزیزوں، یہ کچھ شکلیں ہیں جو معاشرے کے اندر ہمارے پنپ رہی ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو، سارے لوگوں کو ان بیماریوں سے، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بد نظری اور بد نگاہی بہت سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کی ہمیں اور آپ کو جس کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے آخرت کا جو نقصان ہے وہ ہوتا ہی ہے، دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اس لیے آج جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک اہم پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک عام وبا اور ایک عام خرابی جو پنپ رہی ہے بد نظری اور بد نگاہی کی، ہم سب کو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی نگاہ کو کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ علاج یہی ہے، آپ پوچھیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے، کیسے بچایا جائے اپنی نگاہ کو؟ نگاہ اٹھاؤ، عورتوں کے اوپر نگاہ پڑ جاتی ہے، بازار جاؤ، مارکیٹ جاؤ، اتنا زیادہ فتنہ ہے کہ نگاہ پڑ جاتی ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ جب جب نگاہ پڑے ہر مرتبہ آپ اپنی نگاہ کو جھکاتے جاؤ، جھکاتے جاؤ، جھکاتے جاؤ، سنت یوسف علیہ السلام کو اختیار کرو۔ زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور چاروں طرف سے
سے دروازوں میں تالے مروا دیے، لیکن ایسے موقع پر بھی جبکہ پورے اسباب گناہ کے موجود تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی تقویٰ کو اختیار کیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں۔ اگر سارے اسباب گناہ کے میسر ہو رہے ہوں پھر بھی ہم اپنی نگاہ کو جھکاتے رہیں، اگر ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے میرے دوستو عزیزوں، آپ دیکھیے گا کہ مہینہ دو مہینہ کے بعد آپ کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوگا اور آپ کو ایمان کی صحیح معنوں میں حلاوت ملے گی اور چاشنی ملے گی۔ اور پھر یہ جو شکایت ہے کہ نماز کے اندر من نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کے اندر من نہیں لگتا، عبادات کے اندر من نہیں لگتا، میرے دوستو عزیزوں اس بد نگاہی بد نظری کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نے ایسا عمل کر لیا تو پھر آپ دیکھیں گے خدا کی قسم نماز کے اندر بھی لطف آئے گا، لذت ملے گی، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور دوسرے نیک کام کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ جو بات آئی ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عورتوں کو بھی اپنی نگاہ کو قابو اور کنٹرول میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے ہمارے مردوں کو بھی اپنی نگاہ کی حفاظت، انہیں قابو اور کنٹرول میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔